اچھا بتا رہا ہوں، جل لکڑی غصہ مت کرو۔ دراصل میری ہر شام تمہارے تصور میں تمہارے ساتھ گزرتی ہے۔ تمہارے کندھے پر سر رکھے میں تمہاری آغوش میں سو جاتا ہوں۔ انداز خاصا رومانوی تھا کہ اس کی باتیں سن ماریا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ بے شرم انسان، چپ کر جاؤ، بہت زیادہ پھیل رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ اپنا سر مٹھی میں دبوچتے وہ ہلکی چیخ مارتے رونے لگی۔ درد سے سر پھٹنے لگا تھا اور ناک سے پھر خون کی لکیر نکلنے لگی تھی۔ ہمت مجتمع کرتی وہ اندر کی جانب بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ بہتر تھا وہ روشنی میں نہ نکلا کرے کہ روشنی کے بعد اندھیرے میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ماضی اور حال کا حال تھا کہ ماضی کو سوچنے کے بعد اس سے حال میں زندہ رہنا بہت مشکل لگتا تھا۔ میں جب اشارہ کر رہا تھا چپ رہو تو کیوں بول رہی تھی تم؟ یہ مان کے جاتے ہی ہاشم غصے سے گرایا۔ میں اس انسان سے ہرگز نہیں ڈرتی، نہ ہی آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسے اچھی طرح سبق سکھاؤں گی۔ ابھی ایک ڈیل ہاتھ سے گئی ہے تو یہ حال ہوا ہے۔ نہ میں نے اس شخص کو روڈ پر نہ لا دیا تو میرا نام انوارہ ہاشم نہیں، وہ غصے سے جواب دیتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ جب کہ ہاشم سر تھامتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا بتاتا اور کیسے سمجھاتا؟ یمان انید اتنا آسان حلوہ نہیں جسے کوئی بھی کھا لے، اور وہ تو پھر لڑکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے زن سے گاڑی باہر نکالی اور پوری رفتار سے سڑک پر اس کی گاڑی چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا راستہ کس سمت جا رہا ہے۔ اندر جو آگ لگی تھی وہ اسے جلا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ یمان نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ انوارہ، وہ پوری قوت سے چلایا۔ بہت غلط کیا ہے انوارہ ہاشم تم نے۔ تمہارا انکار ایک طرف اور تمہارا غرور ایک طرف۔ انکار شاید قبول ہو جاتا یا راستہ کوئی صحیح چن لیا جاتا، لیکن تمہارا غرور۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا ہے اور تم نے بگاڑا ہے۔ انوارہ ہاشم، تمہارے غرور کو میں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تم دیکھو گی، جانو گی یمان انید کون ہے۔ میں تمہیں خردار راستے کا مسافر بنا دوں گا۔ تمہارے پاس پاؤں میں پہننے کو جوتی تک نہ ہوگی، نہ سر پر چھت ہوگی، تو بس ایک پناہ، سیڑھ سے پشت لگاتے۔ اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ وہ انوارہ کے کہے گئے جملے اس وقت برداشت کر گیا تھا، پر کس طرح یہ وہی جانتا تھا۔ ورنہ اگر انوارہ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اپنی قسمت پر ماتم کناں ہوتی کہ وہ ایک بدلحاظ شخص تھا۔ تمہارا ہر راستے میں مسدود کر دوں گا انوارہ ہاشم۔ تمہارے پاس صرف ایک پناہ ہوگی، میں، اور پھر تمہارا غرور کو خاک کر دوں گا میں۔ پارٹ نکالتے ہونٹوں میں دبایا، لیکن اس کے باوجود اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی حقارت اس نے انوارہ کے لہجے میں دیکھی تھی کہ محبت کا جذبہ کہیں جا سویا تھا۔ اب ضد تھی ہاشم سلطان کو برباد کرنے کی اور انوارہ ہاشم کے غرور کو مٹی میں ملانے کی۔ السلام علیکم سر، اس نے اپنے مینیجر کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی کالر ریسیو کر لی گئی۔ وعلیکم السلام۔ سارے کام چھوڑ دو، ہر اس کمپنی سے کنٹیکٹ کرو جو بھی ہاشم سردار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کہتے ساتھ اس نے فون کاٹ دیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے شاطرانہ مسکرایا۔ جیسے کو تیسا ہاشم سردار، کہکہ لگاتے اس نے ایک نظر سنسان روڈ پر ڈالی۔ سڑک کنارے درختوں کی قطار تھی اور ماحول میں عجیب سا تناؤ، یا پھر یہ اس کی دلی کیفیت تھی۔ گاڑی میں میوزک آن کیے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سکون سے ڈرائیو کرنے لگا۔ انوارہ ہاشم اب اس کی تھی، پھر چاہے اسے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے۔ کچن میں دھواں بھر تھا، اندر سے جلنے کی بو اٹھ رہی تھی۔ پورا کچن اوندا پڑا تھا۔ ملازمہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ کچن کے اندر داخل ہوئی تھی، اور چندن جیسے کچن کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ کچن کی سب گرلز پر لائن سے چیزوں کا اشتہار لگا تھا۔ کچھ چیزیں تو زمین پر گری، ضلع کی بدبختی کو کوس رہی تھی۔ چولہے پر رکھا تو اب خاک ہونے کو تھا کہ اس پر رکھا چوتھا پین کیک پوری طرح چپک چکا تھا۔
پر اس کی جدوجہد جاری تھی۔ ایک ہاتھ میں پین کیک کا بیٹر اور دوسرے میں چمچ پکڑے وہ بار بار اپنے ہاتھ کی پشت سے بال پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی۔ اسی وجہ سے کچھ بیٹر اس کے منہ پر لگ چکا تھا۔ آسمانی رنگ کی چھوٹی کرتی، اس پر گھیردار سفید شلوار پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ عزم کرے بیٹھی تھی کہ آج وہ پین کیک بنائے گی بھی اور سب کو کھلائے گی بھی۔ بی بی جی اگر اجازت ہو تو میں ضلع کی خطرناک گھوڑی پر وہ سر جھکا گئی۔ اچھا پھر میں کچن سمیٹ دیتی ہوں۔ وہ تو ہٹنے کو نہیں تھی تو اپنا کام فارغ کرنے کا سوچا۔ یوں تو ہر 2 دن کے وقفے کے بعد وہ کچن میں آ کر اپنی مرضی کر کچن پر تشدد کر چلی جاتی تھی۔ یہ نیا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ نہیں تم کیا چاہتی ہو؟ میں کچن سے چلی جاؤں؟ میرے باپ کا کچن ہے، اوندا پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، لیکن میں اپنی باپ کی عزت پر ایک حرف بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن تمہیں کیا پرواہ؟ تم تو چاہتی ہو کل کو میں پرائے گھر جاؤں تو وہ کہیں کہ اس لڑکی کو پین کیک بنانا بھی نہیں سکھایا۔ نہیں بی بی، میری اتنی مجال جو میں ایسا سوچوں۔ آپ آرام سے پین کیک بنا لیں، میں پھر صاف کر لوں گی۔ بولتے ساتھ وہ کچن سے نکل گئی، گو کہ اس کے پھپھوڑنے کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ضلع کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے، آج ایسے پین کیک بناؤں گی کہ دنیا کے مشہور ترین شیف بھی ایسا نہیں بنا سکیں گے۔ نان اسٹک پین کو چولہے پر رکھ اس نے آنچ جلائی۔ پہلے پین کیک جتنا پرجوش انداز میں پین پر ڈالا وہ اتنی ہی تیزی سے جل گیا کہ ضلع کو آنچ دھیمی کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اب اس کے بعد ایک پین کیک جلتا گیا۔ آنچ ہلکی ہونے کے باوجود وہ ناکامیاب تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، میں نے کوئی مسٹیک کی ہے، پر سوچ انداز وہیں دوسری طرف لاؤنج میں داخل ہوتے مراد عالم کو زوردار جھٹکا لگا۔ کچھ جل رہا تھا یا بہت جل چکا تھا۔ اس کی نظر کچن کے باہر منہ پر دوپٹہ رکھے پریشانی سے ٹہلتی ملازمہ پر پڑی۔ اس کے بعد اسے ماجرا سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل اگر پورے گھر میں کسی سے صاف تھا تو وہ انوارہ اور ضلع تھی، اور اگر پورے گھر میں کسی سے محبت تھی تو وہ ضلع تھی۔ میں نے بہت منع کیا تھا سر، پر ضلع بی بی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اس سے زیادہ سننے کی ضرورت مراد عالم کو تھی بھی نہیں۔ مہنگا ترین موبائل جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس پر پکڑ اتنی مضبوط ہوئی تھی کہ اگر مزید ویسے ہی رہتی تو موبائل ٹوٹ جاتا۔ موبائل جیب میں ڈالتے اس نے جیسے ہی کچن کے اندر قدم رکھا، بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھتے رخ موڑا، پھر پلٹ کر کچن میں دیکھا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ لمبے خوبصورت کچن کے سفید سلیبز پر جا بجا میدہ گرا تھا۔ ضروری اور غیر ضروری تمام اشیاء کیبنٹ سے باہر تھی، کچھ تو نیچے گری تھی۔ اس کی نظریں جہاں آ کر ٹھہری تھی وہ ضلع کا دوپٹہ تھا جو ایک کونے میں پڑا تھا۔ یہاں مراد عالم کی بس ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے چولہے کے پاس کھڑی ضلع کو دیکھا جو اپنے کام میں نمہاک سے مصروف تھی۔ جرحانہ تیور لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ یمان، عورت صرف محبت مانگتی ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے صرف محبت مانگی تھی یمان۔ آخری ایام تھا ان کا، زندگی میں پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا بے بسی کسے کہتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو بے بس ہو۔ زندگی ہاتھوں سے نکلنا کسے کہتے ہیں یہ بھی یمان کو آج ہی معلوم ہوا تھا۔ اللہ کے واسطے ایسی باتیں مت کرے، میں مر جاؤں گا۔ چیختے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھے بآواز بلند رونے لگا۔ مجھ سے کبھی بدگمان مت ہونا، میرے بعد بہت سی باتیں میرے خلاف بھی تمہارے سامنے آئیں گی یمان، پر تم جانتے ہو نا تمہاری ماں۔ ہچکی بلند ہونے لگی۔ وہ جو ان کے سینے پر سر رکھے رو رہا تھا، محسوس ہوا کہ دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ کانپتے دل سے اس نے سر اٹھایا تو اس کی ماں کی ناک سے خون کی لکیر گال پر رواں تھی اور آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ ماما ڈو ناٹ ڈو دس، آپ جانتی ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کانپتا لہجہ، کچھ بہت خاص، بہت قیمتی کھو جانے کا ڈر، زندگی کے در بدر ہونے کا خدشہ اس کی جان نکالنے لگا۔ وہ جانتا تھا کوشش بیکار تھی۔
اس کے باوجود وہ انہیں جھنجھوڑ رہا تھا جب کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوئے اور ہاتھ کی نبض اور آنکھیں چیک کرنے کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کر دی اور منہ پر سفید کپڑا درست کر دیا۔ یمان جو ملازم کی خبر دینے کے بعد ماضی کے سب سے دردناک سرے پر کھڑا تھا، ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ان کے سیکرٹری سے بول دو میں اب کسی سے نہیں ملنا چاہتا، نہ ہی میرا کوئی رشتہ باقی ہے۔ میری ماں 8 برس پہلے مر چکی ہے، اب جاؤ یہاں سے، سختی سے کہتے ملازم کو کمرے سے نکال دیا۔ آنکھوں کے کنارے جو بھیگنے لگے تھے انہیں اپنی انگلی سے صاف کیا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے، فضول کی حرکتوں سے پرہیز کرنا۔ اس کا کہنا تھا کہ ضلع نے اس کے غصے کو نظر انداز کیے اس کا بازو جھٹکا۔ یہ دیکھیں میں پین کیک بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ پین کیک کی پلیٹ مراد عالم کے سامنے کی، جبکہ وہ ضلع کی بے پرواہی پر اندر ہی اندر مزید کھول گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور کس قدر بے پرواہی سے کھڑی تھی، اسے اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہیں تھا۔ تمہیں گھر میں کسی چیز کی کمی ہے یا تمہارے باپ کی دولت میں کمی آ جاتی؟ اگر تم منگوا کر کھا لیتی، اب بھی تو سب ضائع ہی کیا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے لاپرواہ حسن سے نظریں چرائے۔ اس کا دو آتشا حسن خود سے ہی بیگانہ تھا۔ پر میں سیکھ رہی تھی، اب زندگی میں پڑھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے مراد۔ اس کے غصے کا خیال کرتی وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اور ان سب کی ضرورت ضلع کو کیوں کر پڑی؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ غصہ تو بہت تھا لیکن ضلع کے چہرے کی نرماہٹ دیکھ اس کا خود کا دل نرم پڑ چکا تھا۔ وہ ڈرتا تھا اس کے کچن میں جانے سے، اپنے ڈر کی وجہ وہ کبھی ضلع پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زاہد کی امی کو پین کیک پسند ہے نا، وہ اپنے لے میں بول گئی، لیکن بولنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کچھ ایسا بول گئی جو اسے بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کون زاہد؟ مراد عالم کا چہرہ پہلے سے زیادہ سخت ہوا تھا۔ وہ ابا کے دوست کا بیٹا ہے، مجھے آنٹی کا نام یاد نہیں۔ تو مراد عالم کی گھوری دیکھ وہ آدھے الفاظ منہ میں دبا گئی۔ اور زاہد کا نام یاد ہے؟ میں تمہارے معاملے میں شاید غلط رہا ضلع۔ اس کے دل و دماغ میں آندھی سی چلنے لگی تھی۔ وجہ ضلع کے منہ سے زاہد کا نام سننا نہیں، بلکہ اس کا نام لیتے آنکھوں میں انوکھی سی چمک اور چہرے پر شرم کی لالی تھی۔ وہ زاہد کے نام پر بلش کر رہی تھی۔ آپ غلط۔ ایک قدم ضلع کی جانب بڑھاتے وہ ضلع کی بات کاٹ گیا۔ اس کا سرد ترین انداز ایک مرتبہ پھر ضلع کو اس سے خائف کرنے لگا۔ دوپٹہ کہاں ہے؟ اس کے غیر متوقع سوال پر ضلع ہوش میں آئی اور دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی، جب اچانک مراد عالم نے پیچھے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ صرف خاموش نظروں سے ضلع کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ جو ایک فیصلے کو لے کر پریشان تھا اب لمحے میں کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ مراد عالم کے حکم کو غنیمت مانتی وہ فوراً کچن سے نکل گئی، پر سوچ انداز میں۔ مراد نے چہرے پر ہاتھ پھیرا جب نظر چولہے کے برابر رکھی پلیٹ پر پڑی۔ 10 سے زائد پین کیک جلے ہوئے ایک طرف اور باقی ایک واحد جو قدرے بہتر تھا۔ مراد عالم نے وہ پین کیک اٹھا لیا اور کھاتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کا رخ اب ہاشم کی اسٹڈی روم کی جانب تھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے ایک گلاب جامن اٹھایا۔ وہ 4 بجنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب سے اس کا بڑا بھائی حنان جرمنی سے پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا، وہ چاہ کر بھی خالہ کے گھر بار بار نہیں جا پا رہا تھا۔ البتہ ماریا گھر دوبارہ آ چکی تھی، لیکن آج اس کی امی نے کہا تھا کہ شام کی چائے اس کی خالہ کی طرف ہے۔ ماحول خوشگوار کرنے لگا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ حنان نے فون سے نظریں اٹھا کر سوالیہ آئی برو چکائی۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ حنان اور اس کی ماں مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
الجھتے پوچھا۔ اپنے بھائی کا رشتہ پکا ہونے کی مٹھائی کھا رہے ہو تم؟ ماں کی کہی بات سنے پہلے تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا، لیکن پھر اچانک وہ خوشی سے چیختا حنان کے گلے لگ گیا۔ یا اللہ! اتنی بڑی خوشی کی خبر مجھ سے کیوں چھپائی؟ مسرت کی انتہا سے اپنی ماں کا ماتھا چوما۔ شادی میری ہو رہی ہے تو کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے؟ سلطان کے جوش پر حنان نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ تو سلطان نے کالر درست کیے۔ وجہ ہے برو، دراصل بات یہ نہیں کہ میں تمہاری شادی پر خوش ہوں، بلکہ اب میری کشتی بھی کنارے لگے گی۔ تمہارے بعد میری باری ہے۔ سلطان کے کہنے پر جہاں اس کی ماں نے گورا، وہیں حنان قہقہ لگا کر ہنسا۔ تو کوئی ڈھونڈ رکھی ہے کیا؟ حنان نے موبائل ایک طرف رکھتے اشتیاق سے پوچھا۔ جی بالکل پسند کر رکھی ہے، اور آپ سب بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، سر جھکاتے نرمی سے وہ ماریا کا نام سب کے درمیان لینے ہی لگا تھا، جب سر پر تھپڑ لگنے پر ہوش میں آیا۔ اس کی ماں سر پر کھڑی اسے ہی گور رہی تھی۔ کیوں روکا یار امی؟ لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ سننے تو دیتی، کون ہے وہ؟ حنان نے بدمزہ ہوتے دہائی دی۔ تم بھی چپ کرو سمجھے؟ جاؤ، ماریا بھی انتظار کر رہی ہوگی تمہاری۔ میں نے ڈائریکٹ نکاح کرنا ہے تمہارا، اور وہ بھی جلدی، اس سے پہلے تم مکر جاؤ۔ سلطان کا وجود زلزلے کی ضد میں آیا تھا۔ کچھ انہونی کے احساس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ امی، حنان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ بہت جبر سے دل پر کڑے پتھر رکھ کر یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر ماریا کا نام لیا جاتا تو وہ کیا تمہاری بیسٹ فرینڈ ماریا سے؟ اس کے سر کے بال بگاڑتے حنان نے اس کا پرجوش چہرہ دیکھنا چاہا، پر اچانک سلطان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ الفاظ نے دم توڑ دیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حنان نے اس کا بجھا چہرہ دیکھ استفسار کیا۔ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سب کب طے ہوا؟ کمزور لہجے کے اسے خود اپنی آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے کل ہی تو اچانک پکا ہوا۔ میرا تو ارادہ تمہیں ڈائریکٹ نکاح پر سرپرائز دینے کا تھا، پر تمہیں تو ابھی جھٹکا لگ گیا۔ نکاح پر بلاتا تو مر ہی جانا تھا خوشی سے۔ اس کی خاموشی اور سکتے کو حنان خوشی کی علامت سمجھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ تھی کہ وہ معلوم کر چکا تھا، اور اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ ماریا اور سلطان کے درمیان صرف دوستی کا تعلق ہے۔ خالہ لوگوں نے رضامندی دے دی۔ ایک اور مشکل ترین سوال۔ ویسے وہ توقع کر رہا تھا کہ شاید انکار ہو جائے، پر مٹھائی رشتہ پکا ہونے کی تھی۔ لیکن ایک امید کی رمق اب بھی باقی تھی کہ کیا معلوم ان سب سے ماریا انجان ہو۔ ہاں تو ان کو کیا اعتراض ہونا ہے؟ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ آخری جھوٹ کا جو اس کے رہے سہے اعصاب توڑ گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ حنان اور اس کی ماں اس کے اچانک بدلتے تیور دیکھ حیران تھے۔ کہیں نہ کہیں حنان کو اس کے تیور کھٹکے تھے کہ وہ کچھ اور۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں پاپا۔ میں محسوس کر رہی ہوں جب سے یمان یہاں سے گیا ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہیں۔ بڑی سی شیشے کی ٹیبل جو پرانے طرز کی تھی، اس کے آمنے سامنے صرف 2 کرسیاں لگی تھی، اور ٹیبل پر جا بجا فائلز بکھری ہوئی تھی، اور ایک کرسی پر ہاشم سلطان بیٹھا تھا، سفید ڈھیلے کرتے پاجامے میں، اور چہرے پر قریب کی نظر کا چشمہ تھا۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر بھرپور وضاحت تھی۔ انوارا امپورٹنٹ بزنس میٹنگ کی پریزنٹیشن لے کر اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ یہ وہ میٹنگ تھی جس کا وہ 4 ماہ سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسٹڈی کے اندر کا ماحول اور ہوا میں تناؤ اسے پریشان کر گیا تھا۔ یمان کو یہاں ملنے آئے ہوئے بھی ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس پورے ہفتے سے وہ اپنے باپ کو گمسم اور خاموش دیکھ رہی تھی، لیکن اسٹڈی میں قدم رکھتے ہی اس کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔
پورے کمرے میں سگریٹ نوشی کی بو اور دھواں پھیلا تھا۔ ابھی بھی ہاشم سلطان کے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبی تھی۔ فائل ٹیبل پر رکھتے کہتے ساتھ اس نے ہاشم کے ہاتھ سے وہ سگریٹ لی اور بھی سگریٹ کی بھری ایش ٹرے میں مسل دی۔ اس کے اس عمل سے چونکتے ہاشم ہوش میں آیا۔ تم کب آئی؟ مسکرا کر سیدھے ہوئے جبکہ انوارہ انہیں گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ باپ ہوں تمہارا، بیٹا نہیں۔ انہوں نے محبت سے انوارہ کو ڈپٹا۔ کیوں پریشان ہیں آپ؟ اس یمان کی وجہ سے؟ یمان کا نام لیتے انوارہ نے نفرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ میں پریشان نہیں ہوں انوارہ، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ ایک کپ چائے منگواؤ؟ کرسی سے پشت لگائے آنکھیں موند لی۔ انوارہ نے ان کی زرد رنگت دیکھی اور خون کے گھونٹ بڑھتی رہ گئی۔ ہاشم اس کی محبت تھا، اس کا باپ، اس کا عشق تھا اور ان کی تکلیف پر وہ خود بھی تڑپ جاتی تھی۔ میں منگواتی ہوں، آپ یہ فائل دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہمارا ہوگا۔ وہ یقین سے بولی۔ اپنی قابلیت اور قسمت پر اسے 100% یقین تھا۔ اس کی ضرورت نہیں اب انوارہ، اسے لے جاؤ۔ ان کا لہجہ غم زدہ تھا اور بری طرح ٹھٹکی۔ کیا مطلب اب اس کی ضرورت نہیں؟ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ اب کہ وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی، اگر یہ ڈیل نہیں ملتی تو وہ لوگ بری طرح پھنس سکتے تھے۔ مطلب صاف ہے انوارہ کہ انہوں نے ڈیل کینسل کر دی ہے، اب اس فائل کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں کھولتے جتایا۔ ان کی سرخ آنکھیں کڑے ضبط کی نشانی تھی۔ انوارہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا ہماری ساکھ پر کتنا برا اثر ہوگا اس کا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا امپروفیشنل بیہیویئر وہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہونے لگی تھی اور اس کا پاگل پن ہاشم سلطان کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ انوارہ، انہوں نے بے بسی سے پکارا۔ جواب تو ان کو دینا پڑے گا پاپا، ایسا کیسے؟ وہ 1 سال سے اپنے پیچھے بھگا کر ہمیں لارا لگا کر منع کر سکتے ہیں۔ وہ غصے سے کمرے سے نکلنے لگی تھی جب دروازے پر قدم پتھر ہو گئے۔ ہاشم کے منہ سے نکلی بات چبک کر مان تھی جو اس کے اعصاب نوچ گئی تھی۔ جواب مانگنا ہے تو یمان انیت سے مانگو۔ یہ ڈیل اس کی وجہ سے کینسل ہوئی ہے۔ ان کی بات پر وہ کئی لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر پلٹتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کمپنی کا اس ڈیل سے کیا تعلق پاپا؟ اس کمپنی کا مالک آپ کا دوست ہے، یمان کا نہیں۔ وہ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، پہلے اتنا وقت زبردستی کھینچا اور اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتی وہ جنونی انداز میں چلائی۔ سب سے اچھا دوست آج کے دور میں صرف پیسہ ہے۔ اس کے باپ نے بہت گہری بات کی تھی کہ وہ پل بھر کو ٹھہر گئی۔ ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے۔ جو وہ کہتے کہتے لب بھونچ گئی۔ اس لمحے اسے اپنی ذات بے بس لگ رہی تھی۔ یہ پہلا پتا تھا انوارہ، جس شخص کو تم نے ٹارگٹ کیا ہے اور دیدہ دلیری سے چیلنج کیا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے انوارہ، وہ یمان انیت ہے۔ جی جان لگا دے گا مجھے سڑک پر لانے کے لیے، پھر چاہے ان سب میں خود سڑک پر کیوں نہ آ جائے۔ اور ابھی ہماری ساخت وہ اتنی کمزور کر چکا ہے کہ صرف ایک دھچکا ہی کافی ہوگا ہماری عمارت زمین بوس ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ساتھ کھڑے ہو گئے جبکہ انوارہ جھنجھلاتی ان کے سامنے آئی۔ صرف ایک ڈیل سے ہم اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس سے زیادہ ٹاپ پر تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یمان کا قتل کر دے۔ انوارہ، اب کہ اس کے باپ نے غصے اور بے بسی سے اسے مخاطب کیا، میری سوچ صحیح تھی، تمہیں بزنس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نہ ہی یہاں کی اونچ نیچ دیکھ سکتی ہو، نہ برداشت کر سکتی ہو۔ ایک لمحہ کافی ہوتا ہے برباد ہونے کو، اور تم جلد دیکھو گی تمہارا باپ سڑک پر ہوگا۔ اس لیے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ ذہنی طور پر تیار رہو۔ انوارہ کو ایک طرف کرتے وہ کمرے سے نکلنے لگے۔ اس سے پہلے انوارہ کچھ کہتی، ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور مراد عالم اندر داخل ہوا۔ مراد عالم کو دیکھتے انوارہ الفاظ ہونٹوں میں دبا گئی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
ایک نظر انوارہ کو دیکھتے مراد عالم نے ہاشم کو مخاطب کیا، جو ابا ہاشم نے بھی انوارہ کو دیکھا، جس کا مطلب سمجھتی وہ لب پونچھتے کمرے سے نکل گئی۔ بیٹھو۔ کرسی پر واپس بیٹھتے مراد عالم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی ضروری بات لگ رہی ہے؟ سگریٹ سلگاتے جانچتی نظروں سے مراد عالم کو دیکھا، جو پر اعتماد سا ان کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک مکمل وضیع مرد کے چہرے کی ویرانی اور خالی پن ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا تھا کہ کیا وہ سچ جانتا تھا؟ ہاں، بات ضروری ہے، جبھی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ دراصل میں اس ماہ کے آخر میں لندن جا رہا ہوں۔ ہاشم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جسے سمجھتے مراد عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت بڑی بزنس کانفرنس ہے، شرکت لازم ہے۔ ایک تارانہ نگاہ کمرے میں دوڑاتے مضبوط لہجے میں اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ بہت اچھی بات ہے، واپسی کب تک ہوگی؟ تمہاری سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے وہ ٹیبل پر کونہی لگائے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی تھوڑی پر رب کرنے لگے۔ جلدی کا ارادہ نہیں، 6 ماہ یا سال، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ مراد عالم کی بات ہاشم سلطان کو مضطرب کر گئی۔ تم وہاں کیا کرو گے مراد؟ وہاں تمہارا ہے کون؟ فکر مند سا لہجہ مراد عالم کے دل کو دھکا گیا کہ بمشکل نظریں جھکا کر اشتعال روکا۔ بہت جلد تمہیں بتا دوں گا ہاشم، وہاں کون ہے اور یہاں کون؟ نظریں جھکائے خود سے عزم کیا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں مراد۔ مراد عالم کو گمسم دیکھ پکارا، مجھے کچھ پرسنل کام ہے۔ اس کا چھوٹا سا جواب سن ہاشم کو اندازہ ہو گیا کہ مراد عالم اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا جو ان کے سارے سوالات کے جواب دے گا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مراد عالم کی شخصیت میں ایک ناقابل یقین بدلاؤ آیا تھا، جس سے ہاشم کچھ خائف سے تھے۔ یہی ضروری بات کرنی تھی، گویا انہوں نے بھی بات کو مختصر کیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہاں سے جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے پانی پیتے ہاشم جو ایک دم ٹھٹکا لگا۔ مراد عالم نے مسکراہٹ ضبط کی، کیا تم لڑکی پسند کر چکے ہو؟ ناگواری سے پوچھا۔ جی، جب ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہاری شادی ضلع سے ہوئی تھی مراد عالم، میرے مرحوم بھائی کی وصیت ہے یہ۔ بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا کہ سامنے بیٹھا شخص خود اکھڑ مزاج تھا۔ گستاخی معاف چچا، میں بھی ضلع کی ہی بات کر رہا ہوں۔ میں جانے سے پہلے ضلع سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جہاں مراد عالم کی اگلی بات سے وہ کچھ پرسکون ہوئے تھے، وہیں اس کے فوراً نکاح کی بات پر پریشان بھی ہوئے۔ لیکن ابھی ضلع چھوٹی ہے، اتنی جلدی کیا ہے مراد؟ تم واپس آ جاؤ، پھر دھوم دھام سے تمہاری اور ضلع کی شادی کریں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر دوسری سگریٹ سلگائی، لیکن مراد عالم کی اگلی بات پر چہرہ تپ اٹھا۔ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، اگر آپ ضلع کا نکاح کرنے پر راضی نہیں تو میں کسی اور سے کر لوں گا۔ 2 ٹوک انداز ہاشم نے جلتی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھی۔ ضلع ابھی پڑھ رہی ہے اور ضلع ابھی اس بات سے انجان ہے کہ وہ تمہاری منگ ہے، وہ تمہیں بھائی مانتی ہے، وہ ابھی شادی جیسی بڑی ذمہ داری کے اٹھانے کے قابل نہیں۔ ہاشم نے مراد عالم کو انکار کی وجہ بتائی۔ ابھی کچھ کام باقی تھے، ابھی مراد عالم اور ضلع کی شادی بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے بعد پڑھ لے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور رہی بات ضلع کے دماغ کی تو وہ وقت کے ساتھ درست، میرا مطلب وہ سمجھ جائے گی، اور شادی سے پہلے اچھی بات ہے، سب کو بھائی ہی سمجھنا چاہیے۔ وہ ساری وضاحتیں ایک لمحے میں کھوکھلی کر گیا۔ آپ سکون سے فیصلہ کر لیں، میرے جانے میں ابھی 20 سے 25 دن ہیں۔ ان کو پرسوچ انداز میں مٹھی مسلتے دیکھ وہ مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم سردار نے ایک نظر اٹھا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا، جو ایک بھرپور مرد تھا، اور ضلع ان کی لاڈلی بیٹی، بھلا مراد عالم سے بہتر
مرد ضلع کو کیسے مل سکتا تھا؟ فی الحال کوئی جواب نہ دیتے انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اونٹ صحیح کروٹ دیکھ وہاں سے نکلتے ہی مراد عالم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے بسیرا کیا، لیکن نیچے اترتے اترتے اس کے قدم تھے لاؤنج کی سب سے بڑی اور خوبصورت گیلری جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں اسے ضلع کا گمان ہوا۔ لاؤنج سے گزرتے وہ آہستگی سے پھولوں سے سجی اس گیلری میں داخل ہوا جو ضلع کی ضد پر ہاشم نے بنوائی تھی، جو ضلع نے کسی ڈزنی پرنس کارٹون میں دیکھی تھی۔ تم نہیں جانتی مہک وہ کس قدر پیارے ہیں، غصے کے تھوڑے تیز لگتے ہیں، پر ان کو دیکھتے ہی میرا دل بری طرح دھڑکنے لگتا ہے۔ گلابی کلیوں کا ٹخنوں کو چھوتا فراق، اس کی پشت پر بکھرے شہد رنگ آبشار جیسے بال اور مرمری پاؤں جو سنگے مرمر پر چلتے اسی کا روشن حصہ لگ رہے تھے۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے پر مجھ سے محبت۔ اپنے لے میں بولتے بولتے جیسے ہی پلٹی، پیچھے مراد عالم کو دیکھتے سانس روک گئی، آہستگی سے مضبوط قدم جماتے۔ مراد عالم اس کے بالکل قریب مقابل کھڑا ہوا۔ ضلع نے فوراً کال کاٹ کر موبائل نیچے کیا۔ کس کو دیکھ کر تمہارا دل دھڑکنے لگتا ہے ضلع؟ اس کی ہوا سے لہراتی زلف کو یکدم اپنے ہاتھ سے نرمی سے کان کے پیچھے کرتے پوچھا کہ اس کی اس عنایت پر ضلع نے جھرجھری لی۔ آپ؟ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی مراد عالم اس کی بات اچک گیا۔ سن کر خوشی ہوئی کہ مجھے دیکھ کر تمہارا دل دھڑکتا ہے۔ دل فریب مسکراہٹ سے ضلع کے الجھتے تاثرات دیکھے۔ میں سمجھی نہیں مراد بھائی آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ مراد عالم کی بدلی بدلی نظریں اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ کچھ اس بات کو اور اس کی ذو معنی باتوں کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اچھا لگا سن کر کہ ضلع ہاشم کا دل مجھے دیکھ کر دھڑکتا ہے، ورنہ میں دل کی دھڑکن ہی بند کر دیتا، شفقت سے کہتا وہ مسکرا دیا۔ ضلع ناگواری سے اسے دیکھتی نظر پھیر گئی اور پھر ایک غصے بھری نگاہ مراد عالم کے چہرے پر ڈال وہاں سے گزر گئی، جبکہ اس کے نکلتے ہی مراد عالم کے چہرے کے تاثرات پتھر جیسے سخت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا ضلع کس کے متعلق بات کر رہی تھی، بہت مشکل تھا یہ برداشت کرنا، پر دل یک طرفہ پر سکون بھی تھا کہ وہ ایک لاابالی معصوم ذہنیت کی لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چھت پر کپڑے سکھاتے وہ گانا گنگنا رہی تھی، مزاج کافی خوشگوار تھے جب کسی نے ہاتھ سے کپڑے لے کر زمین پر پھینکے اور کپڑے کی باسکٹ پر زور سے لات ماری۔ یہ کیا بےہودگی ہے سلطان؟ ماریا نے چلاتے زمین سے کپڑے اٹھائے، لیکن جلال میں آتے وہ ایک بار پھر کپڑے لے کر زمین بوس کر چکا تھا۔ بےہودگی تو وہ ہے جو تم کر رہی ہو۔ زہریلا لہجہ ماریا کو پرایا لگا، وہ نظریں چرانے لگی کہ وہ جانتی تھی وہ جس متعلق بات کر رہا تھا۔ مجھے جواب چاہیے ماریا۔ میں جانتا ہوں تم اس بات سے انجان نہیں ہو، سب خبر ہے تمہیں، لیکن مجھے صرف میرے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ سلطان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، ماریا کو جواب دینا محال لگنے لگا۔ وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی جب جرحانہ تیور لیے اس کا بازو دبوچتے سلطان نے واپس ماریا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ میرا راستہ چھوڑو سلطان، سپاٹ انداز میں کہا، مجھے جواب دیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ ماریا انگلی اٹھاتے وارن کیا کہ ماریا اس کے غصے سے خائف ہونے لگی۔ پہلی بار اس نے ہاشم کا یہ روپ دیکھا تھا۔ ہاں میری رضامندی سے بلکہ میری خوشی سے ہو رہا ہے یہ رشتہ۔ سن لیا، مل گیا جواب، اب میرا راستہ چھوڑو۔ بالآخر وہ شفقت سے بولتی سلطان کے دل کو نوچ گئی۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا ماریا، تم میرے جذبات سے کھلونا سمجھ کر
نہیں کھیل سکتی سمجھی۔ ماریا کو جاتا دیکھ وہ ضبط کھوتا ماریا کے مقابل آیا اور ہاتھوں میں ماریا کی گردن دبوچ لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو سلطان، پوری قوت سے سلطان کو پیچھے دھکا دیتی وہ زور سے چلائی، میری زندگی میری مرضی، میں جس کو چنوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ہاں؟ الفاظ کا تھپڑ مار سلطان کی عزت نفس کو زخمی کیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ آگے قدم بڑھائے ہیں ماریا، مجھے اس دوراہے پر پہنچانے والی تم ہو، مجھے اس قدر شدت پسند تم نے بنایا ہے۔ اگر میں نے تمہاری طرف قدم بڑھائے تو تم نے مجھے روکا نہیں بلکہ مزید دعوت محبت پیش کیا ہے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماریا یوں اچانک کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے، کچھ گھنٹوں میں اس کی ہستی کو کیسے جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اوکے دے، اب میں بھی کہہ رہی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی۔ بے لچک لہجے میں بولتی وہ سلطان کے بالکل مقابل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماریا؟ ہفتہ بھر پہلے تم نے میرے پرپوزل پر مجھ سے ہاں کی تھی، اپنے رضامندی تھی، تو پھر یوں اچانک؟ آنسو پھسل کر گالوں پر بہنے لگے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک آخری امید جو ماریا سے مل کر سب سلجھانے کی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی کہ وہ تپتا سحر میں اس سے چھاؤں چھین گئی تھی۔ جب وہ محبت کے گہرے سمندر میں اس کے آسرے پر چھلانگ لگا چکا تھا تو ماریا نے اس سے ایک تنکے کا سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے تم سے اس وقت کہا تھا سلطان کہ میں تمہیں اس لیے قبول کر رہی ہوں کیونکہ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتی، لیکن اب مجھے محبت ہو گئی ہے، بے بسی سے کہا۔ سلطان کے آنسو اسے اذیت دے رہے تھے لیکن وہ بہت ہی واقعی شفاق ہو گئی تھی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر میرے بھائی سے کیوں شادی کر رہی؟ ایک منٹ ماریا، ایک منٹ، وہ تیزی سے چیختے چیختے رکا تھا۔ تمہیں حنان سے محبت ہوئی ہے؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ماریا نے نم آنکھوں سے صرف اثبات میں سر ہلایا۔ سلطان کی آنکھوں سے یکے بعد آنسو گرتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ کیا محبت سچے خلوص پر باری ہوتی ہے ماریا؟ کیا محبت اتنی شفاق ہوتی ہے، خود سے محبت کرنے والوں کو کچل ڈالے؟ اس بار سلطان کا لہجہ سوال کرتے دھیما تھا۔ محبت خود غرض ہوتی ہے سلطان؟ اپنے جواب سے ماریا خود ہی مطمئن نہیں تھی۔ نہیں ماریا، محبت خود غرض نہیں ہوتی بلکہ انسان اپنی خود غرضی کو محبت کا نام دیتا ہے، جیسے تم دے رہی ہو۔ اگر محبت خود غرض ہی ہوتی تو کیا بتا دوں میں سب کو کہ تمہارے تعلقات میرے ساتھ کس طرح کے تھے؟ بتا دوں تم نے میری محبت کو قبول کیا تھا، مجھے آسرا دیا تھا۔ اچانک سلطان کا لہجہ بھی بدلتا خطرناک حد تک شفاق ہو گیا تھا کہ ماریا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سلطان؟ وہ فوراً عاجزی پر آئی تھی کہ سلطان تلخی سے ہنسا۔ آنکھیں بند تھی، ماضی کی ایک تلخ یاد اس کے اعصاب کو سن کر گئی تھی۔ کسی فلمی مناظر کی طرح ایک کیسٹ اس کے دماغ میں اپنے ماضی کی چل رہی تھی۔ اپنی بے بسی وہ ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ بے بس تو وہ آج سالوں بعد بھی تھا۔ بند آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے کہ اچانک ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس اس کی مٹھی کے زور پر چکنا چور ہو گیا اور ہاتھوں سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ نیہا جو کافی دیر سے اسے بند آنکھیں کیے بیٹھے اور سلطان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس میں کرب کا ایک تاثر آتا تو دوسرا جا رہا تھا، گلاس ٹوٹنے پر بری طرح چیخ مارتی چونکی اور سلطان کے ہاتھ کو دیکھنا چاہا۔ جب سلطان اس کے ہاتھ جھٹک گیا، دور رہو مجھ سے، نفرت سے کہتا وہ کھڑا ہونے لگا۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ماریا کے لیے آپ میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، غصے سے کہا، پر سلطان تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا۔
کہ اب وہ بھی تنہائی پسند تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ایک پاؤں اس کے پاؤں پر رکھے، وہ درندگی سے اس کے اوپر جھکا۔ چھوڑ دو بوڑھی انکل، میں اپنے پاپا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ بری طرح روتے وہ چیخنے لگی تھی۔ تیرے اس باپ کو ساری زندگی اپنی بیوی کا ہوش نہیں رہا تو تیرا خاک رہے گا۔ اسے کہتے وہ سفاکیت سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ انوارہ نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ وہ جٹ کے پیچھے ہٹا، جس کا فائدہ اٹھاتے انوارہ بھاگنے لگی تھی۔ لیکن اس لمبے چوڑے مرد کا مقابلہ کرنا اس ننھی جان کے بس میں نہیں تھا۔ تھی واپس اس کے ہتھے چڑھتی، زور زور سے چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخو پکار سننے کو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کی ماں تو آزادی سے اپنی دنیا بدلنے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اسے اٹھا زور سے بیڈ پر پٹکا کہ بیڈ کا ایک کونا اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگتا اسے زخمی کر گیا۔ خون فرش پر ٹپکنے لگا۔ جو آخری چیز انوارہ نے بے ہوشی میں جانے سے پہلے دیکھی، وہ اس شخص کا ہاتھ اپنی قمیض پر دیکھا۔ وہ انوارہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں آئے تھے کہ اسے بیڈ پر لیٹے بند آنکھوں سے ٹانگیں چلاتے دیکھ پریشان ہوئے۔ بیڈ شیٹ مٹھی میں دبوچے وہ سر دائیں بائیں مار رہی تھی۔ جسم پسینے سے شربور تھا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ جب ہاشم نے آگے بڑھتے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھتے قابو کرنا چاہا۔ چھوڑ دو مجھے، میں اپنے پاپا سے تمہاری۔ ہاشم نے درد سے تڑپتے اس کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ اور انوارہ کو اسی حالت میں بٹھا دیا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے خالی نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ پاپا، سرگوشی نما پکارا اور اگلے ہی لمحے ہاشم کے گلے لگتی ہچکیوں سے رو دی۔ سوری میری جان، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ اپنے دکھوں میں تمہارا بچپن کھا گیا میں انوارہ۔ آج اسے اپنی سفاکیت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تو محبت میں خود غرض نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی خود غرضی کو محبت کا نام دیتا رہا تھا۔ شام کو کچھ بہتر ہوتی وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اپنی پسندیدہ گاڑی پراڈو میں بیٹھے اس نے ایک لمحے میں گاڑی گھر سے باہر نکالی اور مخالف سمت بڑھ گئی۔ جتنی رفتار سے وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ آگے جاتے جاتے نہ جانے وہ کہاں نکل آئی تھی کہ سنسان بیانیہ شروع ہو چکا تھا۔ جب جھٹکے سے اس نے گاڑی روکی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سامنے آیا ہو۔ کون ہے؟ گاڑی سے نیچے کودتے غصے سے آگے بڑھتے پوچھا۔ نہ جانے کون تھا جسے اس کی گاڑی کے آگے آ کر مرنے کا شوق ہوا تھا۔ جب بھی اس خالی جگہ میں بھی اس کی پراڈو کے آگے آ گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا اس نے لمحے بھر پہلے گاڑی کی رفتار ہلکی کی تھی، ورنہ جو کوئی بھی تھا بری طرح کچلا جاتا۔ خالی میدان ہونے کے باعث ہوا اور دھوپ کی تپش اپنے زوروں پر تھی۔ بال اڑ کر مکمل بکھر چکے تھے۔ بار بار بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ غصے سے تن فن کرتی آگے آئی تو دیکھا نیچے ایک ہلکی بادامی رنگت کا مرد ہاتھوں میں کتا لیے بیٹھا تھا۔ یہ کیا جہالت ہے، میری گاڑی کے آگے کیوں آئے؟ مرنے کا شوق ہے تو پنکھے سے لٹک جاؤ نا۔ کمر پر ہاتھ جمائے اس کے سر پر کھڑی ہوئی اس لڑکے نے نظر اٹھا کر اس بد تہذیب لڑکی کو دیکھا، پھر اس چھوٹے کتے کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے سیف سرفراز! اس کا تعارف مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں ٹوک گئی۔ مجھے دلچسپی نہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تم میری گاڑی کے آگے کیوں آئے؟ انوارہ نے بدلحاظی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ میرا سنیپ کتا آپ کی گاڑی کے آگے آ گیا تھا تو اس کو بچانے تو مرنے دیتے اس کتے کو۔ نفرت سے اس کتے کو دیکھا، اسے نفرت تھی کتوں سے۔ تھوڑی انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ اب کہ وہ شخص شدید ناگواری سے بولا، اس کتے کی وجہ سے میری گاڑی سلپ ہو سکتی تھی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، مجھے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ بری طرح چلائی۔ اپنا سارا غصہ وہ ان دونوں پر نکال رہی تھی۔ لسن،
آپ کو واقعی شدید نقصان پہنچتا مس بدتمیز، اگر میرا کتا سامنے نہ آتا تو۔ چند قدم کے بعد دلدلی مٹی ہے، ایک بار گاڑی اس میں پڑتی تو نہ گاڑی سلامت رہتی نہ زندہ بچتی۔ احسان فراموش قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالے وہ پلٹنے لگا۔ انوارہ ہوش میں لوٹتی کچھ دور دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے گاڑی سے پانی کی بھری بوتل نکال کر اس جانب اچھالی تو حقیقت ہوش اڑے کہ وہ واقعی دلدلی مٹی تھی۔ آئی ایم سوری بادل نخواستہ وہ بولی۔ وہ لڑکا چونک کر پلٹا اور بغور اسے دیکھا۔ انوارہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زیر لب ہنستے وہ واپس انوارہ کی طرف مڑا۔ اس کی ضرورت نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے سوری نہیں، بلکہ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا انوارہ اپنی قمیض کے پیچھے اندر کی طرف چھپی منی پسٹل نکال چکی تھی۔ اوہ! اس نے فوراً ہنستے ہاتھ ہوا میں بلند کیے، جیسے معذرت کر رہا ہو۔ ایک نظر اس چھچھوڑے لڑکے اور دوسری نظر اس کے کتے پر ڈال وہ اپنی پراڈو میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ لڑکا مسکراتی نظروں سے اس کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جلد ملاقات ہوگی مس جنگلی بلی۔ اپنے کتے کے بھونکنے کی آواز پر اس نے نظر اس راستے سے ہٹائی جہاں سے انوارہ ہاشم کی گاڑی گزری تھی۔ چلو میرے شیر، آج تو تمہارے مالک کے دل کا شکار ہو چکا ہے، اب شکار کرنے کا موڈ نہیں۔ وہ بھی اس جانب بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی، اور شکار کا باقی سامان تھا۔ البتہ ذہن کے پردے پر انوارہ ہاشم کا تصور لہرا رہا تھا۔ وہاں سے نکل وہ ایک خالی جگہ گاڑی روک سیٹ سے پشت لگا گئی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے فجٹ اسپنر نکالا اور اس کو گھماتے آنکھیں موند گئی۔ جب اچانک کچھ سوچتے یکدم اس کی آنکھیں کھلی۔ اسپنر کو ایک طرف رکھتے جیب سے فون نکالا اور پی اے کو کال ملائی۔ تیسری سے چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ مجھے یمان انیت کے گھر کا ایڈریس چاہیے ابھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے شہر کے راستے ڈالی۔ میم خیریت؟ ہاشم کی طرف سے خاص ہدایت ہونے کے باعث وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو اور جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ میرے باپ کو میری خبر گیری اب کی تو میں تمہیں نوکری سے نکالنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی نکلوا دوں گی۔ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی کہ اس کے پی اے نے 2 منٹ کے اندر اندر ایڈریس انوارہ کو واٹس ایپ کر دیا تھا۔ ضلع کہاں ہے؟ ڈائننگ روم میں مراد عالم اور ہاشم دونوں موجود تھے۔ جب ہاشم نے ضلع کے متعلق ملازمہ سے دریافت کیا، بی بی اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے ادب سے جواب دیا۔ بلا کر لاؤ۔ حکم ملتے ہی ملازمہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ضلع کی شادی تم سے کر دوں۔ ہے تو وہ تمہاری ہی امانت، تو کل ہو یا آج کیا فرق پڑتا ہے؟ مسکرا کر کہا۔ مراد عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جسے دیکھتے ہاشم بھی مسکرانے لگا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اپنے لیے باہر سے آرڈر کر چکی ہوں۔ کہتے ساتھ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مراد عالم نے پلیٹ میں چمچ گھماتے اسے دیکھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کہ اب تو بازو پر بھی دوپٹہ نہیں تھا، بال اونچی پونی میں باندھے، آنکھوں میں بھر کر کاجل لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن اس کی یہ بے نیازی ہمیشہ کی طرح مراد عالم کو کھٹک رہی تھی۔ بے شک یہاں کوئی دوسرا غیر محرم نہیں تھا، لیکن وہ خود اس وقت غیر محرم ہی تھا۔ وہ غصے سے ضلع کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ضلع کی نظر بھی اس پر پڑی، لیکن باپ کے سامنے ہونے کی شے تھی کہ وہ مراد عالم کو دیکھ یوں بے نیازی سے نظریں پھیر گئی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھتے رہو، ضلع کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہیں اس کی اس حرکت پر مراد عالم سر تا پیر سلگ گیا۔ ایک بار میرے نام ہو جائے ضلع، تمہارے سارے ڈھیلے سکرو میں صحیح سے کسوں گا۔ دل میں پختہ ارادہ کیا۔ کھانے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے ضلع؟ ضروری بات کرنی ہے تم سے، یا یہ بھی کہہ سکتی ہو تمہیں خوشخبری سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟
ہاشم نے نرمی سے پوچھا۔ ضلع نے منہ بسوڑتے چور نظروں سے مراد عالم کو دیکھا، جو اب بھی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں آپ کے اور مراد بھائی کے علاوہ ہے ہی کون؟ بیزارگی سے کہا۔ جواباً ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ آج سے تم مراد کو بھائی نہیں کہو گی ضلع۔ ہاشم کی بات پر وہ ناسمجھی سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ چمچ پلیٹ میں رکھتے مراد عالم کرسی سے پشت لگائے اب دلچسپی سے ضلع کو دیکھنے لگا کہ جلد ضلع کی زندگی کا سب سے بڑا صدا اس سے مراد اور اپنی شادی کی خبر دے کر دیا جانے والا تھا۔ میں تو خود ان کو بھائی نہیں ماننا چاہتی، طنزیہ کہا۔ مراد عالم نے مسکراہٹ روکتے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی معصوم تھی وہ! آپ بس خوشخبری بتائیں، ایکسائٹڈ ہوتے آنکھیں چمکائیں۔ میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ضلع۔ کیا؟ ہاشم سلطان کی کہی گئی بات پر وہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی میری شادی کریں گے؟ اشتیاق و تمدن سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ مراد عالم اب ہوت اسے دیکھے گیا۔ ہاں بالکل، اسی مہینے تمہاری شادی ہے اور اگلے ماہ تم باہر ملک ٹور پر بھی جاؤ گی۔ اس کی خوشی کو دگنا کیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ آپ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ خوش ہوتے ہوتے اچانک اس کی نظر مراد عالم پر پڑی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بھلا اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی خوشی میں خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ مذاق تھا۔ ارے نہیں میری گڑیا، میں کیوں مذاق کروں گا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاشم سلطان نے ہنستے ہوئے یقین دلایا۔ او مائی اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میری دعائیں اتنی جلدی قبول ہو گئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بابا۔ وہ ہاشم کے گلے سے چمٹتی ان کے گال چوم گئی۔ اس کے اس جوش و مسرت پر ہاشم خوش کے ساتھ حیران بھی تھا۔ پہلے تو انوارہ آپی کی شادی، ضلع کے اچانک سوال پر ہاشم کی مسکراہٹ سمٹی، پھر دوبارہ مسکرائے۔ اس کا بھی دیکھیں گے، ابھی تو تمہاری پہلے کریں گے۔ ہاشم کے جواب پر پرسکون ہوتی وہ واپس کرسی پر بیٹھی اور پرستہزیہ نظروں سے مراد عالم کو دیکھا کہ اب کیا کرو گے؟ اب تو میں اڑ جاؤں گی پیا کے گھر۔ اور اس کی بے وقوفانہ سوچ پر مراد عالم نے بھی آئی برو اچکائی، جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ تم بہت خوش ہو ضلع؟ مراد عالم نے سوال پوچھا۔ ہاں بہت۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ ٹکا سا جواب دیا۔ ہاشم اس کے ٹوکنے لگا تھا کہ مراد عالم نے روک دیا۔ نہیں، مجھے تو پہلے دن سے اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے خیال سے تمہیں دولہے کا نام جاننا چاہیے۔ مراد عالم کے مشورے پر وہ ایک دم بلش کرنے لگی۔ او ہاں دیکھیں بابا، میں ویسے آپ کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی ہوں، لیکن میرے ان کا نام، میرا مطلب میری دوستیں پوچھیں گی نا؟ نظریں جھکاتے شرماتے جھجکتے پوچھا۔ مراد عالم سے ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ ہاں بالکل جان سکتی ہو۔ تمہارے ہونے والے شوہر کا نام مراد عالم ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے تمہارے۔ ضلع کو محسوس ہوا جیسے ڈائننگ روم کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو اور پھر مراد عالم کو دیکھتی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے بابا! اس کے اعصاب یکدم چیخ گئے تھے۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے قوت سماعت میں زہر گھولا۔ یہ مذاق نہیں ہے ضلع، تمہاری منگنی بچپن میں ہی مراد کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اب کہ مراد عالم کی نظروں میں تمسخر تھا، وہ پرسکون نظروں سے اس کا غصے سے دہکتا چہرہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں ہرگز بھی یہ شادی نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دم چیخی۔ اس کے چیخنے پر مراد عالم کے ماتھے پر گہرا بل پڑا۔ ضلع تمیز سے پیش آؤ، ابھی تو تم اتنا خوش تھی مراد سے شادی کا سن کر، کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے سمجھی۔ ہاشم سلطان بھی بھڑک گئے۔ میں مراد عالم سے شادی نہیں کروں گی بابا، وہ غصے سے بول کر جانے لگی۔ جب ہاشم سلطان نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے واپس بٹھایا۔ کیوں نہیں کرو گی؟
سختی سے جواب طلب کیا۔ ضلع کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ مجھے نہیں پسند مراد عالم، نفرت سے مراد عالم کو دیکھتے کہا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی۔ مجھے کوئی ایسی وجہ دو کہ انکار کا جواز پیدا ہو۔ ضلع کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں ان کو بھائی سمجھتی ہوں، روتے ہوئے وجہ بتائی۔ کچھ لمحے پہلے تم نے کہا تم بھائی نہیں سمجھتی، اور اگر سمجھتی بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ رشتہ بدلنے کے بعد احساسات بدل جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواز بھی ہاشم نے رد کر دیا۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اس کے۔ اس جواز پر ہاشم کے ساتھ مراد بھی ہنسا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میری گڑیا، تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ سکتی ہو، جہاں چاہو وہاں پڑھ سکتی ہو۔ مراد کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا مراد؟ آخر میں مراد سے تائید چاہی۔ بالکل، اثبات میں سر ہلاتے اس نے فون پر میسج دیکھتے وہ وہاں سے کھڑا ہوا۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ قدم پتھر ہو گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے سماعتوں میں سیسہ انڈیل دیا ہو۔